پروگرام کے سیگمنٹ میں میرے ساتھ موجود ہیں سید مصطفیٰ کمال صاحب. آپ سربراہ ہیں پاک سرزمین پارٹی کے، سابق میئر کراچی بھی ہیں اور اپنی خدمات کی وجہ سے بطور کراچی میئر جانے جاتے ہیں. ان کے دور میں بڑی اچھی یادیں ہیں کراچی کے شہریوں کی، اور اس وقت جو حالات تھے ان کا ہر جگہ ذکر ہوتا تھا کہ کراچی نے اس دور میں بڑی ترقی کی. بہرحال آج جو آرگومنٹ پیش کیا جاتا ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب کے پاس بڑا اختیار تھا اور بہت کچھ تھا، آج ایسے حالات نہیں ہیں. بہرحال وہ ایک بحث اپنی جگہ موجود ہے. مصطفیٰ بھائی بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا. آپ کے نزدیک یہ بلدیہ کراچی کا فیلئر ہے، سندھ حکومت کا فیلئر ہے، یا کسی کا فیلئر نہیں ہے، اسی طرح ہی اس مسئلے کا حل ہونا تھا؟ نہیں منیب بھائی، یہ بھی جو بھی ہو رہا ہے یہ مسئلے کا پرماننٹ حل نہیں ہے. ہم وزیر اعظم صاحب کی نیت پر بالکل شک نہیں کرتے، ان کو کوشچن نہیں کرتے. انہوں نے بہت نیک نیتی کے ساتھ ہی این ڈی ایم اے کو یہ ٹاسک دیا ہوگا. جو وزیر اعظم نے یہ قدم اٹھایا ہے، میری اس پہ یہ گزارش ہوگی کہ وزیر اعظم جب لوکل گورنمنٹ فیل ہو رہی ہے، پروونشل گورنمنٹ اپنی ذمہ داری نہیں پوری کر رہی ہے، تو وزیر اعظم کو ایسا میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں، بینگ اے کراچیائٹ اور بینگ این ایڈمنسٹریٹر، ایکس ایڈمنسٹریٹر، کہ ان کو ایک کانکریٹ حل کی طرف جانا چاہیے. یہ جو حل ہے یہ جسٹ لائک آپ کو فرسٹ ایڈ ہے. کوئی اگر بہت زخمی آپ حالت میں آپ کو ملے تو اور آپ کے پاس کانکریٹ حل کیا ہوگا آپ بتا رہے ہیں. اب یہ ایک میں آپ کو کوٹ کر دیتا ہوں، اس کے اوپر بھی ذرا کامنٹ کر دیجئے گا. پاکستان تحریک انصاف کے ایک ایم پی اے ہیں کراچی سے، جعفری صاحب، انہوں نے ایک فیس بک کے اوپر ایک پوسٹ کی کہ جی 149(4) کے تحت جی یہ فیڈرل ٹیریٹری ہو جانا چاہیے، اور وزیر اعظم بھی شاید اس کے لیے تیار ہے. جو بھی کچھ کیا اس کے اوپر پوری بحث چھڑ گئی. لیکن کیا کراچی کے مسائل کا حل وفاق کے پاس ہے؟ وہ ابھی آپ نے خود جیسے فرمایا کہ یہ کوئی پرماننٹ حل نہیں، تو پرماننٹ حل ہے کیا پھر؟ منیب بھائی، پرماننٹ حل اگر جو بھی باتیں چل رہی ہیں، مجھے نہیں پتا اس کی کیا حقیقت ہے کیا ہے. اگر کوئی وفاق میں اسے لے بھی لے گا تو کیا کوئی وفاقی وزیر آ کر کچرا صاف کرے گا، یا کوئی وزیر اعظم آ کر کچرا صاف کرے گا، یا کوئی بہت بڑا افسر یا کوئی ادارے کا آدمی آ کر کچرا صاف کرے گا؟ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ آپ کو گلی کے کسی آدمی کو ذمہ داری دینی پڑے گی. اگر وفاق کے انڈر میں بھی یہی بات آ جاتی ہے، الٹیمیٹلی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس کا پرماننٹ حل یہ ہوتا کہ وزیر اعظم صاحب اگر انوالو ہوئے ہیں اور انہوں نے پاکستان آرمی کو انوالو کیا ہے، میری یہ خواہش ہے، میری یہ سجیشن ہے، میری ہمبل سے سجیشن ہے کہ وزیر اعظم صاحب آرمی چیف صاحب کو ساتھ لیں اور وہ واک ان کریں وزیر اعلیٰ ہاؤس میں، اور وزیر اعلیٰ سندھ کو یہ فرمائیں، ان کو کہیں کہ دیکھیے کراچی پورے پاکستان کا ریونیو انجن ہے، آپ نے اتنا آپ کو ٹائم ملا، یہ سارا میس ہو گیا سب، اب یہ 4 اقدامات ہونے چاہیے اور وہاں پر فکس کریں. لوکل گورنمنٹ کو اختیارات اگر کہیں پر کوئی لکونہ ہے ان کو یہ اختیارات دلوائیں اور دلوا کر پھر تمام قوم کو بتائیں کہ بھئی یہ اتھارٹی اختیارات ہیں اور یہ فلاں آدمی کی ذمہ داری ہے، اور اس کے بعد پھر اس کی سپرویژن کریں. خود سے آ کر کچرا صاف نہیں کر سکتے. روزانہ 12,000 ٹن گاربیج یہاں پر پروڈیوس ہو رہا ہے. 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے کی کیمپین چلے گی اور اس کے بعد جو وہ لوگ چلے جائیں گے. مجھے ڈر یہ ہے کہ اتنے بڑے جیسچر کے بعد، اتنا بڑا قدم اٹھانے کے بعد بھی کہ وزیر اعظم پاکستان انوالو ہو گئے، انہوں نے آرمی انسٹیٹیوشن ایز این انسٹیٹیوشن انوالو کر دیا. خدا نہ خواستہ 3 مہینے 4 مہینوں کے بعد بھی اگر ہم اسی بات پہ بحث کر رہے ہوں کہ کراچی صاف نہیں ہوا، تو پھر ہم کس کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے؟ مصطفیٰ کمال صاحب یہ فرمائیے گا، ایک جو وفاقی حکومت پہ یا پاکستان تحریک انصاف پہ جو لوگ تنقید کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے 14 ایم این ایز ہیں یہاں پر، صدر پاکستان کا تعلق کراچی سے، 2 فیڈرل منسٹرز ہیں جن کا تعلق کراچی سے ہے، یہیں سے انہوں نے الیکشن لڑے ہیں، الیکشن جیتے ہیں، کہ ان کی کوئی ذمہ داری نہیں بنتی، وہ کیوں نہیں کچھ کرتے، وہ اپنے حلقوں میں نہیں جاتے، یا کراچی کا حال ایسا کیوں ہے؟ کیا آپ بتائیے کہ بحثیت ایم این ایز یا فیڈرل منسٹرز ان کی کوئی ذمہ داری بنتی ہے، یا وہ کچھ کر سکتے ہیں اس سلسلے میں یا نہیں کر سکتے؟ دیکھیے بہت کچھ کر سکتے ہیں. ان کی ایک وفاقی حکومت ہے، وہ ایک پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، وہ ایوانوں میں بیٹھے ہیں، ان کو روزانہ قوم سنتی ہے میڈیا کے ذریعے. منیب بھائی وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں، وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں. دیکھیے میں جب یہ سنتا ہوں یہ والی بات کہ ہم کیا کریں کراچی میں، یہ 18ویں ترمیم کے بعد تو یہ سارا صوبائی مسئلہ ہے، ہم وزیر اعظم ہیں یا ہماری پارٹی کا وزیر اعظم ہے وہ کچھ کر نہیں سکتا. مجھے حیرت بھائی، یہ کوئی مقبوضہ کشمیر خدا نہ خواستہ تو نہیں ہے کہ وہاں پر آپ جو ہے وہ پاکستان مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی آہوزاری کے اوپر
پر صرف جو ہے وہ ایک اخلاقی سپورٹ کرے, UN میں جا کر تقریر کر دیں, ہم جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ ریلیاں نکالیں, ہم ٹریفک روک کر کھڑے ہو جائیں, ہم اخلاقی سپورٹ کریں کیونکہ بھائی وہ انڈیا وہاں پر انوالو ہے. اور بھائی یہ پاکستان کا سب سے ریونیو جنریٹ کرنے والا صوبہ اور سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ کرنے والا صوبہ سندھ کا دارالخلافہ کراچی ہے, اور آپ اس کے وزیر اعظم ہیں, آپ اس کے وفاقی وزیر ہیں, آپ اس کے پارلیمنٹ کا حصہ ہیں. ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ آرام سے یہ بول دیں کہ نہیں یہ تو صوبائی معاملہ ہے یا یہ شہری معاملہ ہے. پیپلز پارٹی نے جو ظلم کیا ہے وہ ظلم یہ کیا ہے اس کی صوبائی حکومت نے کہ کراچی کو ایڈمنسٹریٹیولی 6 شہروں میں تقسیم کر دیا ہے, 6 شہروں میں 6 ڈسٹرکٹس بنا دیے ہیں. بھائی ڈسٹرکٹس کو اگر آپ زوننگ کے لیے بنائیں تو سمجھ میں آتی ہے بات, لیکن اگر آپ سٹی ڈسٹرکٹ میئر کی سینٹیٹی کو ختم کر کے 6 الگ اگر آپ میئر بنا دیں گے تو آج دنیا میں کہیں پہ بھی ایسا نہیں. یہ کیوں کیا انہوں نے؟ تعصب کی بنیاد پر کیا کہ زبان کی بنیاد پر آپ نئے ڈسٹرکٹ بناتے چلے جا رہے ہیں اور آپ ایک شہر کی جو ایک سینٹرلائز پاور ہے اس کو آپ دیتے چلے جا رہے ہیں. ایڈمنسٹریٹیولی کیا ہوتا تھا پہلے؟ 18 ٹاؤنز تھے, زبردست نظام تھا, ڈیسینٹرلائز نظام تھا, 18 ٹاؤنز تھے. 18 ٹاؤنز کو ختم کر کے انہوں نے 6 ڈسٹرکٹس بنا دیے. اور میئر کے آفس کو, جو میئر کی ایک سینٹیٹی ہوتی ہے, میئر کا ایک سینٹرلائز جو رول ہوتا ہے, جو اس کے آفس کا رول ہوتا ہے, جبکہ ابھی تو میئر کی ابھی کیا کہنا ہے اس کے بعد, لیکن بھائی میئر کبھی تو ہوگا, اس کو انہوں نے ڈی سینٹرلائز کر دیا ہے. یہ بہت بڑا ظلم ہے. آپ نے جو پوائنٹ آؤٹ کیا, یہ اگر میں ٹورڈز دا اینڈ اگر آپ اس کی طرف اپنا اوپینین دے دیں اختصار کے ساتھ, کہ اگر وفاقی حکومت یہ سمجھتی ہے اور واقعی, کیونکہ اس کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ اسے فیڈرل ٹیریٹری ڈکلیئر کیا جائے یا فیڈرل گورنمنٹ انٹروین کر سکتی ہے, آلدو عدالتوں کے فیصلوں کے اندر یہ بڑا کنٹروورشل سا سبجیکٹ ہے, اس کے اوپر کوئی اتنی اچھی اس کی انٹرپریٹ ہوئی, لیکن کیا وفاقی حکومت کی انٹرونشن چاہے اس صورت میں ہو جو اب ہو رہی ہے کہ وہ NDMA کو ٹاسک دیا گیا ہے, آپ کے نزدیک لانگ لاسٹنگ حل بلدیہ کراچی کے پاس ہے, سندھ حکومت کے پاس ہے, وفاق کے پاس نہیں ہے؟ یہی آپ کا آرگومنٹ ہے؟ جی میرا آرگومنٹ یہ ہے کہ وفاق انٹروین کر کے تمام جو جابز ڈیزگنیٹ ہونی ہیں اس کی جو ہے اس کے اندر فیسیلیٹیشن کا رول پلے کرے, اور بالکل گراس روٹ لیول پہ جو ڈیولوشن آف پاور ہونی ہے اور جہاں جہاں پہ ڈائیکاٹمی ہے اس کو جو ہے سیٹ کر کے اس کو اس کی بات کر کے, اور وفاق جو ہے وہ جو جس کی جاب ہے اس کو جاب کا یہ وفاق کرے. وفاق خود سے آ کے کوئی وفاقی وزیر یا کوئی NDMA آ کر پرماننٹ سولوشن جو ہے وہ نہیں دے سکتے. وفاق کا بہت بڑی وفاق کا بہت بڑا فیور ہوگا کہ وفاق جو ہے آ کر صوبہ سندھ میں جو کراچی یہ جو 2013 کا لوکل گورنمنٹ آرڈیننس آیا ہے, اس میں جو اختیارات اور وسائل لیے گئے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر بلیم دار ہیں, اس کو فکس کر دے ایک دفعہ قوم کے سامنے کہ یہ اس کی رسپانسبلٹی ہے, یہ ناجائز ہے, یہ جائز ہے, اور اپنی انفلوئنس استعمال کر کے اداروں کو, لوکل گورنمنٹ کو اختیارات دے اور اس کی پھر مانیٹرنگ کرے, اور اس سے پھر پرماننٹ سولوشن نکلتا ہے. اور پھر اس کو کراچی کو ایک ڈسٹرکٹ کریں اور 18 ٹاؤنز کریں. اگر یہ نہیں کریں گے تو کچھ بھی کر لے, وفاق کچھ بھی کر لے, یہ مسئلہ حل نہیں ہو پائے گا. بہت شکریہ سید مصطفیٰ کمال صاحب, سربراہ پاک سرزمین پارٹی ہمارے ساتھ موجود تھے. کیونکہ کراچی کے حوالے سے, خاص طور پر سندھ کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ ایک بارشوں کا ایک نیا سپیل کچھ ہی روز میں شروع ہو جائے گا. 1 یا 2 روز یا 3 روز کی بارش ہوگی, لیکن وقفے سے ہوگی, شاید کچھ عرصے بعد بھی اگست کے مہینے میں بارشیں ہوں گی. لہٰذا جو حال ہوا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وفاق کی طرف سے انٹرونشن یہ ہوئی کہ NDMA کو ٹاسک دیا گیا پرائم منسٹر کی طرف سے. لیکن مصطفیٰ کمال صاحب جو کہ سابق میئر ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. آج کا پروگرام آپ نے دیکھا, اس کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.